وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعلان جو ہونا ابھی آپ نے سنا وہ عصر کی نماز میں محترم معزز فیصل ندیم صاحب ان کا درس ہوگا، اور جو ہمارا عصر میں ہوتا تھا اس کو ابھی مرج کر لیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آج شاید آخری دن ہو، مجھے تو یہی یقین ہے کہ کل کا روزہ ہے، تو ہم اپنے موضوع کو ظہر والے کو بھی اور عصر والے کو بھی ابھی سمیٹتے ہیں انشاءاللہ مختصر اختصار سے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ رب العالمین کا حکم کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو۔ اب اللہ رب العالمین نے خود من اموالہم کہا ہے کہ ان کے مال میں سے، اگر غور کیا جائے تو وہ مال ان کا نہیں اللہ کا ہے، کیونکہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن اسلوب اور طریقہ اللہ رب العالمین کا، اس پر بندے کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ دیا بھی اللہ نے، دینے کے بعد اللہ کہتا ہے ان کا مال ہے۔ تو جو ایک حد مقرر ہے وہ اللہ رب العالمین نے واجب کی ہے اور ہمیں وہ ادا کرنی چاہیے۔ کل ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کی اہمیت، افادیت، فضائل، نہ دینے کی وعید، اس حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم نصاب کے حوالے سے بھی بات ہو گئی تھی۔ آج مصارف زکوٰۃ، کل تھوڑا سا ذکر کیا تھا، مصارف زکوٰۃ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 8 ذکر کیے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، ان کا تعارف، تھوڑی سی تفصیل کہ میں ہم جائیں گے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 مصارف، فرض صدقہ اور خیرات۔ فرض کون سا ہے؟ زکوٰۃ اور عشر، یہ دونوں واجب ہیں، فرض کیے ہیں اللہ نے، یہ نکالنے صاحب نصاب پر ضروری ہیں اور ان 8 میں دینے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، یہ اللہ نے فرض کیے ہیں۔ سب سے پہلا للفقراء والمساکین۔ بعض محدثین، فقہا اور مفسرین نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، بعض نے کہا فقیر اشد ہے، بعض نے کہا مسکین اشد ہے، بعض نے کہا دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ذکر ہوں تو دونوں میں فرق سمجھا جائے گا، اور فقیر اشد ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون، سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان مساکین کا ذکر کیا جن کے پاس کشتی ہے، سفینہ ہے، سمندر میں کام کرتے ہیں، کام ان کے پاس ہے، روزی مل رہی ہے لیکن ان کو پوری نہیں پڑتی، ان کی جو اخراجات ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں اس سے کم ان کے پاس آمدن ہے، یہ مسکین ہے۔ اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، محتاج، بالکل کوئی چیز نہیں اس کے پاس۔ تو یہ ایک تھوڑا سا فرق کرنے کی وجہ سے فقیر کو زیادہ اشد کہا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی پہلے فقیر کا ذکر کیا پھر مسکین کا کیا۔ بہرحال دونوں ہی محتاج ہیں، دونوں ہی زکوٰۃ کے مصرف ہیں، فقیر بھی اور مسکین بھی۔ والعاملین علیہا، نبی علیہ الصلوۃ کے زمانے میں اور آپ کے بعد کے زمانہ میں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آدمی بھیجا جاتا تھا، کیونکہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا تو یہی کہا تھا کہ اللہ کی طرف ان کو بلاؤ، نماز کی دعوت دو، ان کے مالوں سے ان کو بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ تم سے لے کر فَتُرْدُ فِي فُقَرَائِهِمْ، تمہارے فقراء میں ہی دی جائے گی، تمہارے محتاجوں میں ہی دی جائے گی، اغنیاء سے لے کر فقراء میں دی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ کو یہ حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام دیگر علاقوں میں لوگوں کے پاس مال زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جو مقرر ہوتا اس کی شروط کے ساتھ کہ اس کے مال میں سے بڑا بہترین جانور بھی نہیں لینا، اس وقت جانور زیادہ ہوا کرتے تھے، اور کمزور اور لاغر جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے کہ وہ بھی نہیں دینا، متوسط ہو، درمیانہ ہو،
اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوشی ہو، کیونکہ اس کا بدل یقینی طور پر اللہ نے دینا ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے مال پاک ہوتے ہیں، اس سے طاہر ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے وضو کے حوالے سے پڑھا تھا، غسل کے حوالے سے، کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو اور غسل ہے، تو مال کی طہارت یہ زکوٰۃ، یہ عشر اور یہ صدقہ ہے، یہ اس کو پاک کرتا ہے، انسان کے لیے اس کو فائدہ مند بناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے والمؤلفۃ والعاملین علیہا کہ جو اس کے جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اخراجات متوسط طریقے سے، کہ اگر وہ اس کے علاوہ بھی اپنا خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہوں۔ ایسا بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ جب آپ والعاملین علیہا بنیں یا آپ کو یہ عہدہ ملے، مرتبہ ملے، باہر جائیں تو آپ کا لیول ہائی ہو جائے، اور جب آپ خود سے اپنے اخراجات کرتے ہوئے کہیں جائیں تو پھر آپ بچت کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو معروف طریقے سے آپ اپنی جیب پر بوجھ برداشت کر سکتے ہیں وہی یہاں پر ہونا چاہیے۔ والعاملین علیہا تو آپ علیہ السلام بھیجا کرتے تھے، اور اس میں پابندی ہوتی تھی کہ اگر جو کوئی بھی اس کام کے لیے گیا ہے، اس کو کوئی تحفہ ملا ہے، تحائف ملے ہیں، کوئی گفٹ ملا ہے، کوئی بھی چیز ملی ہے، وہ بیت المال کی ہوگی، وہ بیت المال میں جمع کروائی جائے گی، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے گیا تھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسا شخص جو اسلام کی طرف راغب ہو سکتا ہے، متوجہ ہو سکتا ہے، اسلام قبول کر سکتا ہے، اس کا دل اسلام کی طرف آ سکتا ہے، تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کے آج کل غیر مسلم کچے مسلمانوں کو جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اندرون سندھ چلے جائیں اور دیگر غریب علاقوں میں چلے جائیں جہاں نام کے مسلمان تو موجود ہیں لیکن اسلام کے بارے میں تعارف نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ہماری بھی سستی ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچتے، ان کو دعوت نہیں دیتے، ان کو تبلیغ نہیں کرتے، دین کی، اسلام کی سمجھ نہیں دیتے، تو ان تک ایسے لوگ پہنچ کر ان کو جو رہتا اسلام ہے، نام کا اسلام، وہ بھی بدل دیتے ہیں۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وفی الرقاب گردن آزاد کروانا، غلام آزاد کروانا۔ کوئی غلام ہے، اس نے اپنے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں اقساط میں، قسطوں میں اپنی قیمت ادا کر کے تم سے آزادی حاصل کر لوں گا، تو اس میں بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اس کی آسانی کے لیے، اس کی مدد کے لیے۔ والغارمین غارمین قرض دار کو بھی کہتے ہیں، یا ایسا شخص جو بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے، محتاج ہو چکا ہے، یا ایسا شخص ہے کاروباری، تجارت کرتا ہے، مالدار ہے، لیکن اس کا مال، اس کا کاروبار فنا ہو گیا۔ آج کل تو ہم وہ کروا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، عربی کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، عربی میں تامین کہتے ہیں اس کو، انشورنس، بیمہ انشورنس، عربی میں اس کو تامین کہتے ہیں، کہ وہ تامین کروا لیتے ہیں یا انشورنس کروا لیتے ہیں، اگرچہ یہ معاملہ سودی ہے، یہ درست نہیں۔ تو جب کوئی شخص اس کیفیت میں آ جائے تو اس کی بھی مدد زکوٰۃ سے کی جاتی ہے۔ والغارمین یا کوئی ایسا شخص جس نے کسی کا قرض اتارنے کا ذمہ لیا لیکن اب وہ بیچارہ خود پھنس گیا، تو پھر اس کی بھی مدد اس معاملے میں کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا ذمہ دار بڑا کہ اس کی فصل تیار تباہ ہو گئی، جل گئی، اور اس نے اس فصل کے لیے قرض اٹھا رکھا تھا، اس کی تیاری کے لیے، اس کی مزدوری کے لیے، اس کی دوائیوں کے لیے، بیج کے لیے، پانی کے لیے، جتنی بھی ضروریات ایکس وائی زیڈ، ان کے لیے اس نے قرض اٹھا رکھا تھا، تو اب وہ بیچارہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، یعنی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اس شخص کو بھی یہ زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اس کا ایک معنی تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز دی جائے وہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی بھی۔ دوسرا معنی جو اس آیت کے تحت ہمیں کرتا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے والے۔ اس کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اگر مجاہد مالدار بھی ہے لیکن اس کو میدان جہاد میں یا جہاد کے راستے میں نکلے ہوئے ضرورت پڑ جاتی ہے تو زکوٰۃ فقیر اور مسکین کی نسبت اس کو جلدی دینا پڑے گی۔ کیوں؟ اگر وہ پست ہو گیا، وہ شکست کھا گیا، وہ گرفتار ہو گیا یا کمزور ہو گیا تو پھر زیادہ نقصان ہوگا کہ کفار مسلط ہو جائیں گے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اسلام کی بدنامی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے
اس کو زکوٰۃ دینا باقی مصارف سے زیادہ افضل ہے ضرورت کے تحت۔ وابن السبیل، فی سبیل اللہ کے بعد اللہ نے کہا وابن السبیل، اللہ کے راستے میں ایسا مسافر جو ہے مسافر، ضرورت مند، نکلتے ہوئے نہیں تھا لیکن راستے میں اس کو کوئی نقصان ہو گیا، سفر حج کے لیے ہے، دیگر سفر کے لیے ہے، طالب علم ہے، دین کی تعلیم کے لیے نکلا ہوا ہے، تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، یعنی کہ اس کو ضرورت آ گئی، جائز ضرورت، یہ ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے جو اس راستے پر ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، جائز ضرورت ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا فریضۃ من اللہ، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ منافقین اعتراض کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض کر دیا گیا۔ اب کسی بھی امتی کو، کسی بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کو اس میں اجازت نہیں ہے کہ وہ تبدیلی کرے۔ ہاں اللہ اپنے نبی کو، رسول کو اجازت دے، نیا حکم دے تو ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ نہیں، کیونکہ شریعت مکمل ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام پہنچا کر واپس اللہ کے پاس جا چکے، تو اب اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، کسی کو اس میں اجازت نہیں ہے کہ وہ کمی کرے یا زیادتی کرے یا تبدیلی کرے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ مصارف، 8 مصارف جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرض صدقے کے حوالے سے، اس کو بھی صدقہ کہہ سکتے ہیں، فرض کون سا ہے؟ زکوٰۃ، نصاب کے بعد کل ذکر ہو گیا تھا کہ اس کی شرطیں کیا ہیں، اور پھر عشر کے حوالے سے بھی اس میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ ہر صاحب نصاب پر فرض کر دیا ہے، اور اگر اس سے بندہ کوتاہی کرے، اس سے دور ہو، اس کی طرف دھیان نہ دے، اللہ کی طرف سے مال سے برکت بھی اٹھتی ہے، اور پھر اس پر وعیدیں چند کل ذکر کی ہیں، وہ بھی پھر قیامت کے دن انسان کا مال اس کو تنگ کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس سے ہمیں اللہ کے راستے میں، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اس کا بدلہ بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا تقریباً ہم موضوع یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کی تفصیل ہونا تھی۔ بہرحال قدر اللہ ما شاء فعل، ہمارا جو اثر میں موضوع چل رہا تھا کل، ہم نے